حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم، نانی کا نام حنا اور نانا کا نام عمران ہے۔ حنا کی ایک اور بہن تھی جس کا نام عیشا تھا۔ یہ دونوں فاقس کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت عمران اور حضرت زکریا علیہ السلام دونوں ایک ہی زمانے میں ہوئے۔ حنا عمران کے نکاح میں تھی اور عیسیٰ زکریا علیہ السلام کے نکاح میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد خالہ کے لڑکے، وہ تذکرۃ الانبیاء علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نظر منا قرآن کریم میں ہے کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے رب، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 35۔ عمران کی زوجہ حنا کی اولاد نہیں تھی، یہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکی تھی۔ ایک دن درخت کے سائے میں بیٹھی تھی، ان کو ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچوں کو چگا کھلا رہا تھا، تو آپ کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، مجھے بچہ عطا فرما۔ آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ جب آپ حاملہ ہو گئیں تو آپ نے نظر مانی کی، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے میں تجھے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقاف کر دوں گی، جو تیرے گھر کی خدمت گزاری کرے گا۔ اگرچہ آپ نے صرف اتنا ہی کہا تھا، جو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقاف کر دوں گی، جو تیرے گھر کی خدمت گزاری کرے گا، صرف اتنا ہی کہا تھا، صرف اتنا ہی کہا تھا جو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لیکن اس سے مراد مذکر تھی، کیونکہ اس وقت بیت المقدس کی خدمت کے لیے مذکر بچے ہی وقاف کے لیے جاتے تھے، مؤنث بچے وقاف نہیں کی جاتی تھی۔ جب آپ نے اپنی نظر کا ذکر اپنے خاوند سے کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری بچی پیدا ہو گئی پھر کیا کرو گی؟ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، میری نظر قبول کر، یعنی مجھے بچہ ہی عطا کر تاکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر سکوں۔ قرآن مجید میں انہوں نے کہا کہ پھر جب اسے جانا بولی، اے رب میرے، یا تو میں نے لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، اور وہاں لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ سورہ آل عمران آیت 36۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے لڑکے کو بیت المقدس کی خدمت میں وقاف کرنے کی نظر مانی تھی، کیونکہ اس وقت ان کی شریعت میں لڑکوں کی ہی نظر مانی جاتی تھی، لڑکیوں کو نہیں۔ مذکر ہی عبادت کے مقام کی ہمیشہ خدمت کر سکتا ہے، مؤنث کو یہ مقام حاصل نہیں، کیونکہ ان کو حیض لاحق ہوتا ہے۔ مذکر اپنی قوت و طاقت کی وجہ سے خدمت کر سکتا ہے، وہ مؤنث نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں طاقت کی کمی ہوتی ہے۔ مذکر خدمت کے معاملات میں لوگوں سے مل جول رکھ سکتا ہے، اس کے لیے عیب نہیں، لیکن مؤنث کے لیے لوگوں سے میل جول عیب ہے۔ مذکر کے لیے مردوں سے ملنے جلنے میں کوئی تہمت نہیں ہوتی، لیکن مؤنث کے لیے تہمت ہے۔ جب لڑکی پیدا ہو گئی تو خوف لاحق ہوا کہ رب نے میں نظر کیسے پوری کر سکوں گی۔ عذر پیش کرتے ہوئے حضرت افسوس اور اظہار کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، میں بچی جنی، اب میں کیا کروں؟ نظر کو کیسے پورا کروں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا۔ جو لڑکا تمہارا مطلب مانگا تھا وہ اس لڑکی جیسا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی تم تو صرف بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہونے کے لیے لڑکا طلب کر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ لڑکی عطا کی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہونا۔ عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم عبرانی زبان میں عابدہ، عبادت کرنے والی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ یہ نام رکھ کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی گئی ہے کہ اسے دین و دنیا کی آفت سے محفوظ فرما، اور ساتھ
یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، یعنی نیک بنا۔ تذکرۃ الانبیاء علیہ السلام صفحہ 479۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ سورہ آل عمران آیت 37۔ اچھی طرح قبول کرنے کے ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے پچھلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت مریم کپڑے میں لپیٹا اور مسجد میں ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے جو علماء موجود نے ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ بیت المقدس کی خدمت گزاری میں رہتے تھے، چونکہ حضرت مریم علیہ السلام ان کی امام کی بیٹی تھی، اس لیے ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کی کفالت پرورش کا حق مجھے ملے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا میں حقدار ہوں کیونکہ اس کی خالہ میری زوجیات میں ہیں، لیکن سب نے کہا کہ نہیں، قرآن ڈالتے ہیں۔ یہ حضرت 27 کی تعداد میں تھے۔ سب نے اپنے کلام ایک کپڑے کے نیچے رکھے اور ایک نابالغ بچے کو کہا کہ گیا کہ کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک قلم نکال لو۔ اس نے جو قلم نکالا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا۔ پھر سب کہنے لگے کہ ایک مرتبہ اور قرآن ڈالتے ہیں۔ اب سب نہر کی طرف چلے کہ اپنا اپنا قلم نہر میں ڈالتے ہیں۔ اس کا قلم الٹا تیرا یعنی پانی کے آنے کی طرف اس کا رخ ہوا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ قرآن بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں ہی نکلا کیونکہ آپ کا قلم ہی الٹا تیرا۔ پھر سب کہنے لگے کہ ایک مرتبہ اور ڈالتے ہیں، تب جس کا قلم سیدھے رخ کی طرف چلا وہ کامیاب ہوگا۔ تیسری مرتبہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو ہی کامیاب ہو گئی اور آپ حضرت علیہ السلام کا قلم ہی پانی کے بہاؤ کے رخ کی طرف چلا۔ قرآن میں کامیابی پر آپ علیہ السلام نے کفالت پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی۔ تذکرۃ الانبیاء علیہ السلام صفحہ 480 481۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جنتی رزق قرآن کریم میں ہے کہ جب زکریا ان کے پاس ان کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ وہ کہا اللہ جسے چاہے بے گنت دے۔ سورہ آل عمران آیت 37۔ ایک دن میں حضرت مریم علیہ السلام اتنی بڑی ہو جاتی جتنا دوسرے بچے ایک سال میں بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو نیکی، پاک دامنی، سیدھی راہ پر چلنے اور اطاعت میں بھی بلند و بالا مقام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا کافل بنا دیا اور مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال، ہر مصلحت کے کام کی ذمہ داری ان کو سپرد کر دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جہاں ٹھہرایا گیا تھا ان کا دروازہ دیوار کے درمیان تھا۔ اس کمرے میں جانے کے لیے سیڑھی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اس کے کمرے سے نکل کر آتے تھے تو اس کے ساتھ دروازے بند کر کے تالے لگا کر آتے تھے۔ کوئی اور شخص وہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ جب بھی کمرے میں آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مریم علیہ السلام کے پاس گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے گرمیوں میں موجود ہوتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے کہا اے مریم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جنتی رزق ہے جو کسی انسان کے واسطے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ کلام بات بچپن میں ہی، یعنی اس عمر میں جس کا عام بچے کلام بات نہیں کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بندوں اللہ تعالیٰ جسے پسند فرماتا ہے انہیں کسی انسان کے وسیلے کے بغیر ہی رزق عطا فرماتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ 32، تفسیر راہ المانی جلد 2 صفحہ 140، تذکرۃ الانبیاء علیہ السلام صفحہ 481 482۔